کبھی سوچا ہے آپ نے کہ بھئی چند لفظوں میں پوری کہانی یا کوئی صدیوں کا تجربہ یا دانش کی گہری بات کیسے سموئی جا سکتی ہے؟ آج ہم اردو زبان کے ایک ایسے ہی بڑے، دلچسپ اور رنگین پہلو کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی جی کہاوتیں اور ضرب الامثال، یہ چھوٹے چھوٹے جملے تو ہم اکثر سنتے ہیں، اپنی روزمرہ گفتگو میں استعمال بھی کرتے ہیں نا؟ ہے نا، بالکل بالکل۔ لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر سوچا ہے کہ ان میں اصل میں کتنی حکمت، کتنی تاریخ اور ہماری ثقافت کتنی زیادہ پوشیدہ ہے؟ صحیح کہا آپ نے، یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، یہ تو آپ کہہ لیں کہ تجربات کا نچوڑ ہیں، صدیوں کے تجربات کا۔ اور ہمارے پاس آج اردو کہاوتیں اور ضرب الامثال کے عنوان سے ایک ماخذ بھی ہے، جس سے کچھ اہم اقتباسات ہم نے لیے ہیں۔ تو اسی کی روشنی میں ہم کوشش کریں گے کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں، صرف سطح تک نہ رہیں۔ ہاں، مطلب صرف معنی نہ جانیں بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری زبان، ہماری سوچ اور ہمارے معاشرتی رویوں کی عکاسی کیسے کرتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل، یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج اس تفصیلی گفتگو کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ کہاوتیں کیا ہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیوں اتنی طاقتور ہوتی ہیں، ان کا استعمال ہماری بات میں کیا اثر ڈالتا ہے، اور اردو کی چند مشہور کہاوتوں کے پیچھے جو دانش ہے، جو ممکنہ کہانیاں ہیں، ان کو بھی تھوڑا خریدنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں زبان کی اس چاشنی اور حکمت کے خزانے کو کھولنا۔ تو سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں، یہ کہاوت یا ضرب المثل آخر ہے کیا چیز؟ جی، ہمارا ماخذ کہتا ہے کہ یہ ایک مختصر، مکمل جملہ یا فقرہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ جی بالکل۔ جو کسی لمبے خیال کو یا کسی پیچیدہ صورتحال کو یا زندگی کے کسی سبق کو بہت کم لفظوں میں بیان کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح، کم لفظوں میں بڑی بات۔ جیسے ماخذ میں ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، بھئی بھوکا آدمی کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا، چاہے وہ خدا کی عبادت ہی کیوں نہ ہو، ہاں، اور اس پوری کیفیت کو صرف چند الفاظ میں بتا دیا، بھوکے بھجن نہ ہوئے گوپالا۔ کتنا جامع ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ یہ محض لفاظی نہیں۔ کہاوتیں جو ہیں وہ ابلاغ کا، کمیونیکیشن کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہیں۔ ماخذ بھی اسی بات پر زور دیتا ہے کہ بولنے یا لکھنے میں جب آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو بات میں ایک وزن پیدا ہوتا ہے، ایک زور آتا ہے، ایک خاص قسم کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ اپنے آپ میں مکمل ہوتے ہیں، بامانی جملے ہوتے ہیں۔ یہی چیز انہیں محاوروں سے الگ کرتی ہے۔ اچھا، یہ فرق اہم ہے۔ جی، لیکن ان کا جو اصل لطف ہے نا، یا گہرا مفہوم، وہ اکثر تب کھلتا ہے جب انہیں کسی خاص واقعہ یا صورتحال، یعنی سیاق و سباق میں استعمال کیا جائے۔ صحیح، کانٹیکسٹ میں۔ بالکل، وہ سیاق و سباق ان الفاظ کو گویا زندہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بات تو مجھے بہت دلچسپ لگی جو ماخذ میں بھی لکھی ہے، کہ اکثر ان کہاوتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے، جی ہاں، بالکل۔ جو شاید وقت کے ساتھ لوگ بھول گئے ہوں یا دھندلا گئی ہو، مگر کہاوت زندہ رہ گئی۔ صحیح۔ شاید اس کے پیچھے جو ثقافتی یا تاریخی پس منظر ہے، اسے محسوس کرنا بھی ضروری ہے، تبھی وہ گہرائی آئے گی بات میں۔ آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا، اور یہ کہانیاں شاید انہیں یاد رکھنے میں بھی مدد دیتی ہوں گی، نسل در نسل منتقل کرنے میں۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ اور یہیں پر وہ فرق جو آپ پہلے پوچھ رہی تھیں، کہاوت اور روزمرہ یا محاورے کا، وہ مزید واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جیسا آپ نے کہا، کہاوت ایک مکمل جملہ ہے، ایک مکمل خیال پیش کرتی ہے، جبکہ ماخذ کہتا ہے کہ روزمرہ اور محاورے یعنی ایڈیمز وہ عام طور پر نامکمل فکریں ہوتے ہیں۔ وہ خود مکمل بات نہیں کہتے، بلکہ جملے کا حصہ بن کر معنی پیدا کرتے ہیں۔ جیسے کوئی مثال؟ جیسے اپنا آلو سیدھا کرنا، اب یہ خود میں مکمل بات نہیں ہے، یا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، یہ جملے کا حصہ بنیں گے تو مطلب واضح ہوگا۔ کہاوت اپنی ساخت میں ہی ایک مکمل یونٹ ہے۔ سمجھ گئی، یعنی کہاوت ایک پورا مشاہدہ یا نتیجہ بتا رہی ہوتی ہے۔ بالکل، یہی فرق ان کے استعمال اور اثر کو بھی مختلف بناتا ہے۔ یہ تو بہت واضح اور اہم فرق ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ کہاوتیں کیوں زیادہ وزن رکھتی ہیں۔ چلیں اب کچھ مشہور مثالوں کی طرف آتے ہیں جن کا ذکر ہمارے ماخذ میں تفصیل سے ہے۔ جی ضرور۔ پہلی جو بہت ہی عام ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ مطلب تو تقریباً سب کو پتا ہے کہ بھئی طاقتور کی ہی چلتی ہے، لیکن یہ لاٹھی اور بھینس کا استعارہ ہی کیوں؟
مطلب اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ تو بڑا دیہاتی سا لگتا ہے۔ یہ سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیں، ماخذ اس کا بنیادی مطلب تو یہی بتاتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے یعنی لاٹھی، وہی وسائل پر یعنی بھینس پر قابض ہوتا ہے یا اسی کا حکم چلتا ہے۔ لیکن آپ کا سوال اہم ہے کہ یہی استعارے کیوں؟ ہاں، تو لاٹھی صرف جسمانی طاقت کی علامت نہیں ہے، یہ اختیار کی، اثر و رسوخ کی، اتھارٹی کی علامت بھی ہے۔ اچھا، اور بھینس ہمارے خطے میں زرعی معاشروں میں بھینس ہمیشہ سے دولت، خوشحالی اور وسائل کی ایک بہت بڑی علامت رہی ہے۔ صحیح۔ تو یہ کہاوت صرف انگریزی والے مائٹ از رائٹ کا سادہ ترجمہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ ہمارے اپنے سماجی اور معاشی پس منظر کی عکاسی کرتی ہے۔ اوہ واو! یہ ایک طرف تو دنیا کی ایک تلخ حقیقت بیان کرتی ہے، لیکن دوسری طرف شاید یہ طاقت کے کھیل کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بھی فراہم کرتی ہے، اور یہ صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے، جو بتاتا ہے کہ طاقت اور وسائل کی یہ کشمکش یہ انسانی معاشروں میں ہمیشہ سے رہی ہے۔ واو! یعنی یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک پوری سماجی تاریخ کا عکس ہے۔ کمال ہے۔ اچھا، اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ جی، یہ سن کر ہی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، بے بسی کی، جھنجھلاہٹ کی۔ یہ کس قسم کی سچویشن کو بیان کرتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح محسوس کیا۔ اس کا تاثر ہی ایسا ہے۔ یہ کہاوت، جیسا کہ ماخذ واضح کرتا ہے، اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کوئی شخص ایک بڑی مصیبت سے ہاں، یا مشکل سے تو جیسے تیسے نکل جائے، بچ جائے، لیکن فوراً ہی کسی دوسری مصیبت میں پھنس جائے۔ شاید وہ دوسری مصیبت پہلے سے کم درجے کی ہو، مگر ہو پریشان کن۔ اچھا، تو آسمان سے گرنا یعنی ایک بڑی آفت سے بچنا، اور کھجور میں اٹکنا، کھجور کا درخت، کانٹے دار، الجھا دینے والا، تو ایک چھوٹی مگر پیچیدہ، الجھا دینے والی مشکل میں پھنس جانا۔ اس میں ایک قسم کا طنز بھی ہے اور قسمت کی ستم ظریفی کا بیان بھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کو، یا کبھی کبھی ایک مشکل سے نکل کر دوسری میں الجھ جانے کی جو انسانی کیفیت ہے نا، اسے بڑی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اس میں جو وہ بے بسی اور فرسٹریشن کا عنصر ہے، وہ اسے بہت ریلیٹیبل بنا دیتا ہے۔ بالکل بالکل، جیسے کسی نے بڑی مشکل سے امتحان پاس کیا اور نوکری ملی تو پتہ چلا دفتر گھر سے 2 گھنٹے دور ہے۔ جی، کچھ ایسا ہی سمجھ لے۔ خیر، یہ تو ایک ہلکی پھلکی مثال تھی۔ اب تیسری مثال جو ماخذ میں ہے، ابھی دلی دور ہے۔ جی، بہت مشہور۔ یہ تو ہم بہت سنتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی کام ادھورا ہو یا منزل تک پہنچنے میں کیا کہتے ہیں دیر ہو۔ کیا اس کے پیچھے کوئی تاریخی پس منظر ہے؟ یہ دلی کا ہی ذکر کیوں آتا ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اور آپ کا سوال بالکل اس کے ممکنہ پس منظر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ماخذ اس کا مطلب تو یہی بیان کرتا ہے کہ بھئی منزل ابھی دور ہے، کام کی تکمیل میں ابھی وقت لگے گا، یا مقصد حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید کوشش کرنی پڑے گی۔ ٹھیک۔ دلی کا ذکر غالباً اس لیے ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں دہلی ہندوستان کا دارالحکومت رہا ہے، مرکز اقتدار رہا ہے۔ اچھا، ہاں۔ تو وہاں تک پہنچنا، چاہے وہ سیاسی رسائی ہو یا انصاف کا حصول ہو یا کسی بڑے مقصد کا حصول ہو، وہ ہمیشہ ایک طویل اور مشکل سفر سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ کہاوت صرف فاصلے کی دوری نہیں بتاتی، یہ کسی بڑے مقصد کے حصول میں جو وقت لگتا ہے، جو محنت لگتی ہے، جو مشکلات آتی ہیں، ان سب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یعنی پیشنس کی بات ہے۔ جی، ایک طرح سے یہ یاد دہانی ہے کہ بھئی ابھی آرام کا وقت نہیں آیا، ابھی مزید جد و جہد باقی ہے۔ اس میں صبر کا، استقامت کا پیغام بھی پوشیدہ ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ یعنی یہ تینوں کہاوتیں، طاقت کی حقیقت، مشکلات کا تسلسل اور منزل کی دوری، زندگی کے کتنے اہم اور عالمگیر پہلوؤں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ ماخذ میں کچھ اور کہاوتوں کا بھی ذکر ہے، اگرچہ ان کی تفصیلی وضاحت نہیں دی گئی، صرف مثال کے طور پہ ہیں۔ جی، جیسے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ یہ تو وقت کی ناپائیداری کی طرف اشارہ لگتا ہے نا، خوشی کے عارضی ہونے کا۔ جی بالکل، فلیٹنگ نیچر آف ہیپینس۔ پھر ہے مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ یہ تو زبردستی گھسنے والے یا بن بلائے آنے والے کے لیے ہے۔ ہاں جی، سماجی حدود اور ذاتی اختیار پر ایک طرح کا تبصرہ۔ اور بھکشو بے بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، یہ شاید کسی ایسی مدد سے بچنے کی طرف اشارہ ہے جو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ بالکل، نام نہاد مددگاروں پر طنز۔ اور ایک اور، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا،
یہ تو بہت عام ہے، اپنی نااہلی کا الزام دوسروں یا حالات پر ڈالنا۔ جی ہاں، اپنی کمزوری تسلیم نہ کرنے کی انسانی فطرت۔ اور آخری، گڑ کھا کے گلگلوں سے پرہیز، یعنی بڑی برائی کر کے چھوٹی نیکی کا دکھاوا کرنا۔ صحیح، معاشرتی منافقت پر ایک گہرا طنز ہے یہ۔ اور یہ فہرست خود بتاتی ہے کہ اردو زبان میں کہاوتوں کا ذخیرہ کتنا وسیع ہے، کتنا متنوع ہے۔ واقعی؟ آپ نے ان کے جو ممکنہ معنی بتائے وہ بالکل درست سمت میں ہیں۔ ہر کہاوت انسانی نفسیات، سماجی رویوں، منافقت، حالات کی ستم ظریفی یا زندگی کی کسی نہ کسی حقیقت کو بہت جامع انداز میں بیان کر دیتی ہے۔ 4 دن کی چاندنی خوشی کے عارضی ہونے کا احساس دلاتی ہے، مان نہ مان سماجی تعلقات کی پیچیدگیوں کو دکھاتی ہے، بخشو بھی بلی مدد کے نام پر ہونے والے استحصال کی طرف اشارہ کرتی ہے، ناچ نہ جانے اپنی کوتاہیوں سے نظریں چرانے کی عادت کو سامنے لاتی ہے، اور گڑ کھا کے گلگلوں سے پرہیز منافقت پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ کہاوتیں صرف زبان کا زیور نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کا آئینہ بھی ہے۔ بالکل۔ ماخذ بھی یہی ترغیب دیتا ہے کہ ان کے معنی مزید جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کہ واقعی ایک بہت دلچسپ اور کارآمد مشق ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں تو ہم نے یہ سمجھا کہ کہاوتیں یا ضرب الامثال صرف چھوٹے چھوٹے جملے نہیں ہیں۔ جی نہیں، یہ تو حکمت، تجربے اور ثقافت کے چھوٹے چھوٹے کیپسول ہیں، کیا خوب کہا، کیپسول۔ اور یہ روزمرہ اور محاوروں سے اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ یہ اپنے آپ میں ایک مکمل خیال پیش کرتی ہیں، اور اکثر ان کے پیچھے کوئی کہانی یا کوئی تاریخی پس منظر بھی ہوتا ہے۔ صحیح، ان کے استعمال سے گفتگو میں نہ صرف خوبصورتی اور رنگینی آتی ہے، بلکہ بات میں وزن اور گہرائی بھی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل۔ ہم نے چند مثالیں بھی دیکھیں، جیسے جس کی لاٹھی اس کی بھینس میں طاقت اور وسائل کے تعلق کو سمجھا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا میں مشکلات کے تسلسل کی ایک جھلک دیکھی، جی۔ اور ابھی دلی دور ہے میں منزل کے حصول میں درکار صبر اور محنت کا احساس کیا۔ یہ واقعی زبان کے ذریعے نسل در نسل منتقل ہونے والی دانش کا خزانہ ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور ان کہاوتوں کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا یہ صرف کوئی زباندانی کی مشق نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، یہ ہمیں اپنی ثقافت کی جڑوں کو، اپنے آبا و اجداد کی سوچ کو، ہماری سماجی اقدار کو اور انسانی نفسیات کی جو پیچیدگیاں ہیں انہیں سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور ان کا صحیح اور برمحل استعمال وہ ہماری بات چیت کو زیادہ مؤثر، زیادہ بامانی اور زیادہ جاندار بنا سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ بھئی زمانے بدل جاتے ہیں، ٹیکنالوجی ترقی کر جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن جو بنیادی انسانی تجربات ہیں نا، جیسے خوشی، غم، کامیابی، ناکامی، امید، مایوسی، محبت، نفرت، طاقت کی کشمکش، یہ سب چیزیں نسل در نسل بڑی حد تک مشترک رہتی ہیں۔ صحیح۔ اور زبان خاص طور پر کہاوتوں کی شکل میں ان مشترکہ تجربات کو محفوظ رکھنے کا ایک حیرت انگیز ذریعہ ہے۔ واو۔ اور آخر میں ایک نکتہ جو شاید سوچنے کے لیے ہے، اور جس کا ذکر ماخذ میں بھی آیا، کہ اکثر کہاوتوں کے پیچھے کہانیاں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، یہ بات ہوئی تھی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کہاوتوں پر آج ہم نے بات کی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ابھی دلی دور ہے، ان کے پیچھے جو اصل کہانیاں ہوں گی، اگر وہ ہمیں پوری طرح معلوم ہوتیں تو وہ آج کے اس جدید دور میں ہماری زندگیوں کے لیے کیا سبق رکھتیں؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا ان پرانی کہانیوں میں چھپے حکمت آج بھی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے کسی نہ کسی شکل میں؟ یہ سوال ہمیں ان کہاوتوں کو صرف الفاظ کے طور پر نہیں بلکہ زندہ روایات کے طور پر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ زندہ روایات؟ جی، جو شاید آج بھی ہم سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، بس ہمیں سننے کی ضرورت ہے۔